السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بکھاری حکومت کی سپریم کورٹ کے اندر اس سے زیادہ تاریخی ذلت و رسوائی ہم نے کبھی نہیں دیکھی جو کم از کم آج ہوئی۔ جو ہائی پروفائل کرپشن کے کیسز ہیں اس کے اوپر حکومت جب اثر انداز ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا تھا۔ آج اس کی دوسری سماعت تھی، لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہے، اور اس میں آج شہباز شریف کے وکیل کو عدالت نے سننا ہی نہیں۔ بالکل بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو عدالت نے جو نام انہوں نے ECL سے نکالے تھے اس کے اوپر بہت غصے کا، تشویش کا اظہار کیا کہ یہ آپ کیسے کر لیا آپ نے۔ 22 اپریل 2022 کو ECL سے کے جو رولز تھے ان کے اندر ترامیم کی گئی۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کرپشن 1 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کے مقدمات بنے اور ان لوگوں کے نام ECL میں گئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ نام ECL سے نکال لیے گئے۔ اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ECL سے نام نکالنے کے لیے رولز کی تبدیلی کا اطلاق ماضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا رولز کی تبدیلی کے بارے میں آپ نے کابینہ کو بتایا تھا؟ پھر جسٹس مظاہر علی اکبر جو تھے انہوں نے کہا کہ رول کی جو تبدیلی ہوئی اس کا فائدہ کس کس کو ہوا؟ آپ نے راتوں رات جو نام ECL سے نکالے تھے یہ کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا معاملہ۔ پھر جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا مقدمات کا سامنا کرنے والے کابینہ میں شامل کسی وزیر کا رولز کی تبدیلی کی منظوری دینا مفادات کا ٹکراؤ تھا، وہ وزیر الگ ہو سکتا تھا۔ تفصیلات فراہم کرے کابینہ میں کس کس رکن کو فائدہ پہنچا۔ جو جن لوگوں کے اوپر کیسز تھے بہتر ہوتا کہ وہ ان رولز کی ترمیم میں شامل نہ ہوتے، اس سے الگ ہو جاتے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا نیب کا کہنا ہے کہ 174 نام نکالے گئے اور اس میں ہم سے مشاورت تک نہیں کی گئی۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے اس پہ کہا کہ وزارت قانون نے 13 مئی کو سکندر ذوالقرنین سمیت FIA کے پروسیکیوٹرز کو معطل کیا، چونکہ ایک معاملہ صرف یہ نہیں ہے رولز کی تبدیلی کا، ECL کا نہیں ہے، بلکہ ایک معاملہ وہ بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ FIA نے عدالت کے اندر جا کر کہا تھا ہم اس کیس کو مزید آگے نہیں چلا سکتے، اس لیے نہیں چلا سکتے کہ اس کے جو 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں اس کیس میں، وہ ایک وزیر اعظم بن گئے، ایک وزیر اعلیٰ بن گئے، تو کنسرنڈ کوارٹرز آر ناٹ اوکے ود دس۔ اس پہ عدالت بہت برہم ہے، آج تک برہم ہے۔ پھر اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ FIA نے جو رپورٹ دی اس سے یہ تاثر ملا کہ بہت سے معاملات کو غیر سنجیدہ اقدامات کے ذریعے روک لیا گیا ہے۔ وزارت قانون نے 13 مئی کو سکندر ذوالقرنین سمیت FIA پروسیکیوٹرز کو معطل کیا۔ بظاہر FIA پروسیکیوٹرز کو کیس کی 2 سماعتوں میں پیش نہ ہونے کی بنیاد پر معطل کیا گیا۔ کیا جن سماعتوں پر پیش نہ ہونے پر پروسیکیوٹر کو معطل کیا گیا وہ نئی حکومت کے قیام کے بعد کی تھی؟ کیا آپ نے پروسیکیوٹرز کو یہ کہا کہ پیش ہوں یا نہ ہوں آپ فارغ ہیں؟ کیا پروسیکیوٹر کو تبدیل کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا گیا؟ انویسٹیگیشن افسر کو بھی بیماری کی وجہ سے تبدیل کیا گیا۔ انویسٹیگیشن افسر تبدیل ہونے کے مہینے بعد بیمار ہوا۔ یہاں تک یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے اندر، جو انہوں نے ایک NRO2 خود کو ہی دینے کی ایک کوشش کی تھی، اس میں سپریم کورٹ اب بیچ میں ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جو مزید اس عرفان کارڈر جو تھے وہ شہباز شریف کے وکیل ہیں، وہ آئے بیچ میں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں شہباز شریف کا وکیل ہوں، ہم انفرادی طور پر آپ کو نہیں سننا چاہتے۔ ان کو عدالت نے بالکل انکار کیا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ فوجداری نظام سے متعلق یہ مقدمہ سن رہے ہیں، کسی فرد کو نہیں سن سکتے۔ عدالت ہمیں بتائے کہ سوالات کیا ہیں جس پر ہم ان کی معاملت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ شہباز شریف کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا۔ پھر اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو عدالتی معاملت کے لیے بلایا ہی نہیں، آپ نے جو کہنا ہے تحریری طور پر لکھ کے دے دیں۔ اس پہ عرفان قادر تھوڑا سا اگریسو ہونے کی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 سیاسی جماعتوں کی مخاصمت ہے، 2 سیاسی جماعتوں کا جھگڑا ہے۔ ایک سیاسی جماعت مسلسل الزام لگا رہی ہے جس میں عدالت کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ پھر اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کیا ریکارڈنگ جو آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں اس کی ہمیں سافٹ کاپی بھی آپ دے سکتے ہیں؟ جتنی بھی ریکارڈنگز تھی اس کیس میں، FIA کی تفتیشی افسران کی تبدیلی کا ریکارڈ اور باقی جو انویسٹیگیشن ہے ان تمام کا ریکارڈ، اس پہ عدالت نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ ریکارڈ سیف ہے؟
چونکہ لاسٹ سماعت میں یہ بھی کہا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ ریکارڈ جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی، اس کو ضائع کرنے کی کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے. ریکارڈ محفوظ ہونے کا تحریری سرٹیفکیٹ ڈی جی کی طرف سے ہمیں جمع کروایا جائے. پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈ میں کمی پیشی ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے کچھ بات کہنے کی کوشش کی کہ تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ ابھی ہمارے اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. تو عرفان قادر جو ہے وہ پھر اٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کہ قانون اور ضمیر دونوں پر عدالت کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. سیاسی شخصیات کے حوالے سے تفصیل دینا چاہتا ہوں. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سیاسی شخصیات کو بالکل نہیں سن رہے، آپ نے جو کہنا ہے ہمیں لکھ کر دے دیں. اس پہ انہوں نے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ میں آپ کی معاونت کرنا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی معاونت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عدالت کسی انفرادی کیس کو نہیں بلکہ سسٹم کو دیکھ رہی ہے. عرفان قادر نے کہا جی کہ ملک میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، دو پارٹیوں کی کشیدگی کے درمیان عدالت بیچ میں آ گئی ہے. تو اس پہ عدالت نے ان کو سننے سے انکار کیا. عرفان قادر جو شہباز شریف کے وکیل ہیں ان کو بالکل نہیں سنا عدالت نے. عدالت نے کہا کہ ہم کسی فرد کو نہیں سن سکتے، ہم اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، اور کیس غیر مہینہ مدت تک ملتوی ہو گیا. لیکن آج بہت ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اگر شہباز شریف کی حکومت یہ سوچتی ہے کہ وہ اس طرح سے این آر او لے لیں گے، وہ اس طرح اداروں کے اوپر اثر انداز ہو کر اپنے اگلے الیکشن کا راستہ صاف کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے. ایک چیز جو انہوں نے پچھلے 1-2 مہینوں کے اندر کی، جس طرح ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی، جس طرح ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی، جس طرح حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جس طرح نیب کے اندر اپنے چیمبر کے پروسیکیوٹر لگا کر اپنے خلاف تحقیقات کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کو پتہ ہے پھر جو اپنا ہی ملازم آپ کے خلاف کیا تحقیقات کر سکتا ہے، وہ کیسے کسی عدالت کو مطمئن کر سکتا ہے. تو یہ سب کورٹ کے پاس حقائق ہیں، ایک چیز کورٹ کے پاس ہے. آج پابند کیا عدالت نے تمام محکموں کو، خاص طور پہ ڈی جی ایف آئی اے کو، کہ اگر کوئی بھی کیس اس کا ریکارڈ کہیں ضائع ہوتا ہے، کہیں مس پلیس ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. چونکہ پہلی سماعت کے اوپر بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو متعلقہ ریکارڈ ہے ان تمام ہائی پروفائل کیسز کا. اب یہ دیکھیں نا، یہ پاکستان میں یہ جب سے یہ بھکاریوں کی حکومت آئی، ان سب کے نام، میکسیمم لوگوں کے نام ای سی ایل کے اوپر تھے. 24 لوگ تو ایسے ہیں جن کے جو کنوکٹڈ ہے بہت سارے کیسز کے اندر. تو انہوں نے خود ہی اپنے نام ای سی ایل سے نکالے، اور نکالے بھی غیر قانونی طریقے سے. اور اس میں اپنے نام نکالنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا دیا جن کے جو کابینہ کا بھی حصہ نہیں تھے، جن کے اوپر کروڑوں روپے کے الزامات تھے. تو وہ سب عدالت اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو سن رہی ہے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اسکیپ لے لیں گے، مجھے نہیں لگتا یہ اس میں کامیاب ہوں گے. اور ان کا گورنمنٹ میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں گے. اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو ناکام بنا دیا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.